السلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ثاقب کا سلام۔ تو آج آپ سب کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو آج کوئٹہ میں فرحان علی وارث اور علی عباس عسکری کو مطلب آزاداری کے لیے کوئٹہ بلایا گیا ہے۔ تو ہم لوگ ابھی جائیں گے مجلس سننے، اور اس کے بعد فرحان علی وارث جو ہے نوح خوانی کرے گا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھا سا ویلوگ دکھاؤ اور پورا ویلوگ دکھاؤ، تو ویلوگ کو لائک شیئر کمنٹ لازمی۔ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وله الأسماء الحسنى سبحان الله عما يشركون ذکر سننے سنانے سے بندہ سیدہ کی نگاہ میں رہتا ہے۔ ذکر سننے سنانے سے سیدہ کی نگاہ میں رہتا ہے۔ اور ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جو اس دنیا میں رہتے ہیں، اسی زمین چگی ہوئی جو ہے وہ روزی کھاتے ہیں، اور پھر منہ کھول کھول کے علی کو باتیں کرتے ہیں کہ گر نہیں پیار مرتضیٰ سے اگر کیوں بناتا ہے پھر یہاں پہ گھر؟ یہ زمینیں تو بھوتراب کی ہیں، کیوں علی کی جگہ میں رہتا ہے؟ ایک بار پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے سارے مل کے محمد۔ کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا پنجنا بلندتر صلوات
میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ بہت بڑا مجمع ہے یہاں بھی اور میرے اس جانب بھی، عزادار کوئی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ اس آخری دعا پہ آمین نہ کرے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس نازک ترین زمانے میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے کا دل چاہے۔ آپ جی تشریف رکھیے، مہربانی۔ انبیاء علیہ السلام بآواز بلند سلام۔ طبیعتوں پہ بوجھ قدر چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو شخص ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی ہے۔ ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ بات کرنے کی طبیعت پڑی۔ مقدس بآواز بلند سلام۔ ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند سلام۔ وہ تقریباً ضائع ہو گیا۔ میں دوسری بار بات کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے چہروں پہ اگر مسکراہٹ آ گئی تو میں سمجھوں گا سفر کی قیمت مل گئی ہے۔ گزارش آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمانے بھر سے بیچارہ تھکا ہوا حضرت انسان، زمانے بھر کی بات کھا کر بیچارہ زخمی حالت میں آدمی لڑکھڑاتا گرتا پھر گر کر سنبھلتا ہوا اپنے آپ کو جس جگہ پر جائے امن پا کر محفوظ محسوس کرے اس حسین جگہ کو مجلس شبیر کہتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی آپ سامنے والے واہ واہ اس لیے بھی کر دیجئے گا کہ یہ الجھن بنانے والوں کی آواز نہ ہو جائے۔ آپ لوگ ذرا سی واہ واہ کرتے رہیں گے تو رائٹ لیفٹ والوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے علاوہ مجلس میں جو حاضر ہوں گے۔ اتنا بول دیجئے گا کہ دائیں بائیں والوں کو پتہ چلے گا کہ عاشقین امام حسین یہاں پر بیٹھے ہیں اور مجلس ہو رہی ہے۔ میں پہلا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلا جملہ اپنے گفتگو کا، اور یہاں سے لے کر وہ آخری چہرے تک میرے مولا سلامت ہوتا، میرے مولا ان آوازوں پر رحمت نازل۔ اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں، بھیا مجھے دیکھیے گا، اللہ کی اس پوری کائنات میں، پلیز فون رکھیے اور مجھے دیکھیے، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلے کریم ہے امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے اپنے دروازے پر آنے والے سوالیوں کے لیے مذہب کی قید رکھی۔ میں دامن پھیلا کر کہتا ہوں خدا آپ سب کو اس سال 40 حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل زواری نصیب کرے۔ آپ لوگ پہلے میرا جملہ سنیے اور بالخصوص ان لوگوں، سر میری بات پلیز سن لیجئے گا، مجھے بات کرنے دیجئے، میرا جملہ پہلے مکمل سن لیجئے گا اور رکھیے گا ان لوگوں کے سر پر قرآن جو کربلا اور نجف کی زواری کر کے آ چکے ہیں، ان سے تصدیق بھی کروا لیجئے گا اور میرا جملہ بھی سن لیجئے گا۔ اگر میری بات ویلڈ لگے تو اپنا ہاتھ اٹھا کر امام حسین کو سلام کیجئے گا، ورنہ میری معذرت پہلے قبول کیجئے گا۔ گزارش میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے کہ حسین اکیلے ایسے کریم ہیں جنہوں نے اپنے دروازے پر آنے والوں کے لیے مذہب والے پروٹوکول رکھے ہی نہیں، ریکوائرمنٹس امام حسین نے یہ ویسے ہی ختم کر دی۔ میں نے دنیا میں بڑی سے بڑی NGOs دیکھی ہیں، میں نے دنیا میں بڑی سے بڑی فاؤنڈیشنز دیکھی ہیں، میں نے دنیا میں میرے محترم میرے جوان بھائیوں، میں نے بڑے سے بڑے ادارے دیکھے ہیں جو انسانیت
حسینیت کی خدمت کر رہے ہیں. بالآخر بڑے سے بڑے اداروں کے دسترخوانوں پر بھی میں نے کھانا ختم ہوتے دیکھا ہے اور لوگوں کو بھوکا اٹھتے دیکھا ہے. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلے کریم کو حسین کہتے ہیں, جس کے دروازے پر نہیں اس کی راہوں میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جاتا ہے. خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات کو بنا. پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا لیں, پیچھے والے ایکو بند کریں, آواز بڑھا دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تمہید ختم اور گفتگو شروع. تمہید ختم, مضمون ختم, بات شروع. اکیلے کریم ہیں امام حسین علیہ السلام, جنہوں نے مذہب کی قید رکھی. میں اکثر اوقات ممبروں سے کہا کرتا ہوں, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ قوم کا ادنا ترین نوکر, میں مرکزی پلیٹ فارم پہ نازک ترین جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین اپنے علم کے بحاف پہ یہ ثابت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے. شیعہ سنی کی تقسیم کے لیے حسین نہیں گئے تھے. امام حسین علیہ السلام گئے تھے انسانیت کی خدمت کے لیے, یا انسانیت کے علاج کے لیے, یا انسانیت بیمار انسان, زخمی انسانیت کے لیے طبیب بن کے. امام حسین علیہ السلام جس جگہ پر اپنے قدم رکھیں وہاں شیعہ سنی کے پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے آگے بات پھر دو گروپس میں چلتی. یہ تمام اختراعیں اصطلاحیں ہوتی ہوں گی کربلا سے پہلے. میں کربلا کے بعد ان چیزوں کو نہیں مانتا, میں خدا کی قسم نہیں مانتا. یہ تمام نام کربلا سے پہلے بھائی جان ہوتے ہوں گے, نہیں ہیں. کربلا کے بعد دنیا میں دو گروپ نمودار ہوئے ہیں جو دنیا نے دیکھے ہیں, جو واقعی دو لشکر دنیا میں نمودار ہوئے ہیں کربلا کے بعد وہ دنیا نے دیکھے ہیں. ایک لشکر کو حسینی کہتے ہیں, ایک کو یزیدی کہتے ہیں. یہ دونوں لشکر واقعہ کربلا کے بعد دنیا میں نمودار ہو گئے. ایک لشکر کا نام حسینی لشکر ہے, دوسرے لشکر کا نام یزیدی لشکر ہے. دونوں لشکر دنیا میں پھیل گئے, دونوں اپنے اپنے لائف سٹائل سے زندگی جینا شروع ہو گئے. یزیدی اپنے طریقے سے جی رہے ہیں, حسینی اپنے. کوئی بات شیعہ سنی کی تفریق نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں وہ جو خدا کی قسم لبرل انسان بھی جس کے ساتھ ایگری کرے. دو گروپ دنیا میں مشہور ہو گئے کربلا کے بعد جو میں نے دیکھا ہے. ایک گروپ کو حسینی کہتے ہیں, ایک کو یزیدی کہتے ہیں. پھیل گئے دونوں دنیا میں, دونوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دی. جو انہوں نے وہاں سے سیکھا تھا انہوں نے اس طریقے سے جینا شروع